اس ادارے کی مینجمنٹ جو اس کو چلاتے ہیں، یہاں پر آئے ہوئے میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں اس تقریب میں شرکت کی، اور یہاں پر علماء کرام نے جو کچھ بھی فرمایا آپ نے اسے غور سے سنا، محبت سے سنا۔ آپ صبح سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ کا بیٹھنا، اس مجلس میں آنا، اس میں شمولیت کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اسی سے علماء حضرات کو بھی حوصلہ ملتا ہے اور اس ادارے کے جو چلانے والے ہیں ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور جو کچھ آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، سننے کی کوشش کی یہاں پر، بہت ضروری ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ 100% عمل کرنا تو شاید مشکل ہے، لیکن 50% بھی، 30% بھی اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں تو ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ ہمارا گھر جو ہے وہ اچھا بن سکتا ہے، ہم پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں، مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، ہم مالک سے ڈریں، ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی بھی پریشان ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری بات پھر سنتا بھی ہے اور جو ہم مانگتے ہیں مالک وہ دیتا بھی ہے۔ آج کے اس زمانے میں سب سے بڑی بات ہے وہ نماز کی ہے۔ آپ سب نے یہ کوشش کرنی ہے، آپ نے اس بات کی پابندی کرنی ہے کہ آپ کی اولاد نماز پڑھے۔ جب آپ کے گھر میں نماز آئے گی تو خیر اور برکت بھی آئے گی، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، آپ کے گھروں سے بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی اولاد پہ کنٹرول رکھنا۔ جو آج کی نسل ہے، جو آج ہماری اولاد ہے، ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ماں باپ کا دل کمزور ہوتا ہے، وہ اپنی اولاد پہ کبھی سختی نہیں کرنا چاہتا، لیکن آج کے اس وقت میں سختی کی ضرورت ہے۔ آج آپ سختی کریں گے تو ان کا اگلا آنے والا دن، ان کا مستقبل جو ہے وہ اچھا ہو، اور جس کی اولاد اچھی ہو وہی بادشاہ ہے۔ بادشاہ پیسے سے، زمین سے، اس چیز سے نہیں ہوتا، بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا گھر ٹھیک ہے، جس کو سکون ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کسی غلط مجلس میں نہ جائیں، وہ خاص طور پر نشے کی طرف نہ جائیں۔ نشے کی طرف اگر آپ کے بچے چلے گئے تو پھر وہ بچہ تباہ نہیں ہوتا، گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور کئی گھر اجڑے۔ میرے پاس پونچھ کا ایک آدمی آیا تو اس نے کہا کہ میرے فوٹو اس نے مجھے دکھایا کہ میرا یہ مکان اتنا خوبصورت ہے، بڑا مکان ہے، میرا بڑا کام ہے، میں ٹھیکیدار ہوں، میرے پاس یہ 2 بڑی خوبصورت گاڑیاں ہیں۔ تو میں بھی خوش ہوا، میں نے کہا مبارک کی بات ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان سب کو بم سے اڑا دوں۔ تو میں نے کہا فاتر ہو گیا، پاگل ہو، کیسی بات کرتے ہیں، اللہ کا شکر کرو۔ تو کہا نہیں، بچے 2 ہیں میرے، دونوں نشے کی طرف ہیں، اس لیے جب میں یہ ان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ کسی کام ہی کے نہیں، یہ
ये दौलत शोहरत किसी काम की नहीं है। اس لیے میری آج مجھے بھی یہاں آنے کا موقع ملا آپ سے بات کرنے کا۔ آپ سب اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، محنت کرنے والے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھروں میں برکت بھی کی ہے، آپ کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں، کام جو چاہتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ باقی زندگی جو ہے اس میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ان چیزوں سے کوئی مبرہ نہیں، نہ علماء اس سے مبرہ ہیں، نہ فقیر اس سے مبرہ ہیں، نہ بڑے بڑے ڈاکٹر اس سے مبرہ ہیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے کہ جہاں خوشی ہے وہاں غم بھی آتے ہیں، جہاں غم ہے وہاں خوشیاں بھی آتی رہتی ہیں۔ تو انسان کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے، جو مالک کی آزمائش ہو اس کے آگے سر جھکائے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے آزمائش ہے، تو اسی سے مانگنا ہے کہ وہ اس آزمائش سے نکالے، دوسرا کوئی نکال نہیں سکتا۔ یہ آپ نے دل میں علماء حضرات سے سنا ہوگا کہ پریشانیاں ہمارے پیغمبروں کو بھی آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کوئی پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی پریشانیاں دیکھی، کتنی مصیبتیں دیکھی۔ ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے والے، ان کو تنگ کرنے والے ان کے لوگ تھے۔